خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تعالى وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم وقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك هو أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج اب بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری بات کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج جمعہ کا دن ہے 30 جولائی 2021. آپ لوگ پوری دنیا میں ہمارے وائرل نیوز لائیو اس چینل پر آج کا لائیو بیان سنتے ہیں، بڑا پسند کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو بھی ایک حوصلہ مل جاتا ہے، ہماری بھی ہمت بنتی ہے، اور آپ کی دعاؤں سے ہمیں ایک کام کرنے کا گویا کہ ایک اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ طاقت دیتا ہے. ہر ہفتے ہم کوئی نہ کوئی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کسی اہم عنوان کو ہم اختیار کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں. وقت اور حالات جس طریقے سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کے بیان کا اہم عنوان ہم نے رکھا ہے کہ مسلم بیٹے اور بیٹیوں کے بہکتے قدم. آخر کون ہے اس کا ذمہ دار؟
مسلم بچے، مسلم بیٹیاں، مسلم بیٹے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، دین، دھرم، قرآن، نبی، اسلام اور ایمان اور کلمہ سب کو چھوڑنے کو تیار ہو رہے ہیں، صرف ایک عشق کا جو بھوت سوار ہے، پیار کا جو بھوت سوار ہے، اور پھر وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ رہے ہیں، کفر کی زندگی کو قبول کر رہے ہیں، کافروں کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہیں، زناکاری، حرام کاری، بدکاری کو پسند کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اور یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج اس اہم عنوان کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور اسی پر آج میں تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور لوگوں نے کافی جو 15-20 دن میں جس طریقے سے سوشل میڈیا پر سارے حالات سامنے آ رہے تھے، اس لیے لوگوں نے اصرار کیا کہ مفتی صاحب آج کا عنوان یہ ہونا چاہیے کہ مسلم بیٹے، مسلم بیٹیاں، ان کے بہکتے قدم اور یہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، آخر اس پر بات ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، تھوڑا احساس دلانے کے لیے، کیونکہ یہ باتیں بیان کرنا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ حالات کتنے بگڑ چکے ہیں کہ آپ اگر سنیں گے تو تعجب کریں گے۔ صرف ایک ہفتے کا معاملہ، اسی ویک کا معاملہ یہ ہے۔ ہمارے دوستوں سے میں نے بات کیا، ہر اسٹیٹ میں ہمارے کچھ رپورٹرز ہیں، میں نے ان سے بات کیا، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش، ایسے ہی مہاراشٹر، یہ تمام جب حالات پر میں نے بات کیا تو جو خاکہ سامنے آ رہا ہے، جو تصویریں اور جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، وہ رونگٹے کھڑے کر رہے ہیں۔ جی ہاں، صرف اس ایک ویک میں صرف ایک ہی علاقے میں 13 کے قریب بیٹیاں، مسلم بیٹیاں یا مسلم بیٹے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کورٹ میں باقاعدہ یہ اپلیکیشن دی ہے، یہ درخواست دی ہے، یہ عرضی دی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام چھوڑ رہے ہیں، یا اپنی مرضی سے ہم ہندو دھرم کو ایکسپٹ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں، اور فلا لڑکے سے، رمیش، کیلاش، پرکاش، گنیش، جو بھی ہوگا، ہم فلا لڑکے سے اپنی مرضی سے شادی کر رہے ہیں۔ یہ ایسے واقعات ہے کہ تھوڑا سا رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اور شرم بھی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جہاں پر ہم بالکل کھل کر یہ کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے، کبھی ایسا سننے میں نہیں آتا تھا کہ کوئی مسلمان جو ہے، آج سے پہلے جب زیادہ علم نہیں تھا، تعلیم جب زیادہ نہیں تھی، تھوڑا سا جہالت عام تھی، تو اس وقت یہ سننے میں نہیں آتا تھا کہ کوئی مسلم بیٹی، کوئی مسلم بیٹا اسلام چھوڑ رہا ہے، ایمان چھوڑ رہا ہے، دین محمدی کو چھوڑ رہا ہے اور کفر اختیار کر رہا ہے، سننے میں نہیں آتا تھا۔ لیکن آج بڑی عجیب بات ہے کہ جب علم عام ہو گیا، تعلیم عام ہو گئی، ایجوکیشن عام ہو گیا، شکشن عام ہو گیا، اور اب یہ واقعات زیادہ سننے میں آ رہے ہیں، اور پڑھنے لکھنے والوں کے واقعات زیادہ سننے میں آ رہے ہیں، اور وہ اپنی مرضی سے اپنے دین اور دھرم کو چھوڑ کر کفر کی زندگی، ہمیشہ جہنم میں جلنے کی زندگی کو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور بخوشی قبول کر رہے ہیں، اور کورٹ وغیرہ میں اپلیکیشن دے رہے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، تو اس پر ہی آج اب تھوڑی سی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یاد رکھو، مسلمان بیٹیوں سے میں کہوں گا، مسلمان عورتوں سے میں کہوں گا، مسلمان میرے جوانوں سے میں کہوں گا کہ میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، اس بات کو یاد رکھو کہ دنیا میں اگر سب سے قیمتی دولت اگر اللہ نے ہمیں کوئی دی ہے تو وہ ایمان کی دولت دی ہے۔ ایمان سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی چیزوں کو ہم لوگ بڑا سمجھتے ہیں یا دولت سمجھتے ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ کوکن میں سیلاب آیا، ادھر کرناٹک کے کچھ علاقوں میں سیلاب آیا، ایسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماچل میں سیلاب آیا، اتراکھنڈ میں اس سے پہلے بادل پھٹے، ان تمام حالات میں اور دنگوں اور فساد میں، بلکہ تازہ اگر مثال دوں تو ابھی کوکن میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کروڑ پتی تھے یا دینے والے تھے، لیکن آج وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے ہیں، دولت ان کے کام نہ آئی۔ اور یاد رکھو، دنیا کی کوئی دولت ایمان کی دولت سے زیادہ بڑی نہیں ہے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مرد مومن، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ دنیا سے ایمان بچا کر لے کر چلا گیا، کوئی جوان بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اگر وہ دنیا سے ایمان بچا کر لے کر چلے گئے، تو دنیا میں ان سے بڑا کامیاب شخص کوئی نہیں جو ایمان یہاں سے بچا کر لے کر چلے جائے
اور آج افسوس یہ ہے کہ صرف عشق کا چکر، جی ہاں عشق کا چکر، پیار کا چکر، بس ایسی چیز ہے کہ جوان بیٹے بھی ایمان چھوڑنے کو تیار ہے اور جوان بیٹیاں بھی ایمان چھوڑنے کو تیار ہے. تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن آج ہمیں غور کرنا پڑے گا اس بات پر کہ آخر جرم کہاں ہو رہا ہے، غلطیاں کہاں ہو رہی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میری بیٹیاں، میرے بیٹے، ہماری قوم کے بیٹے، ہماری قوم کی بیٹیاں ایمان، اسلام اور دین اور دھرم کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو رہی ہے. آخر وہ کون سی چیز ہے، یہاں پر غور کرنا بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیں، اگر کسی کا بیٹا، کسی کی بیٹی اگر ایمان چھوڑتی ہے، اسلام چھوڑتی ہے، دین چھوڑتی ہے، تو پورا کے پورا سماج بھی ذمہ دار ہوگا. آج ہمارا عنوان کون ہے ذمہ دار؟ تو سماج بھی ذمہ دار ہوگا. اور یاد رکھو، میں سب سے پہلے ماں باپ سے خطاب کرتے ہوئے کہوں گا، ماں باپ سے، پیرنٹس سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اللہ نے ہم سب کو، تمام اہل ایمان کو صاف طور سے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. بڑے پیارے انداز میں اللہ نے سمجھایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے. اللہ ایمان والے مردوں سے بھی کہہ رہا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قوا انفسکم، کہ بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر بار والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے. اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں. تو ماں اور باپ، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جیسے دنیا میں بہت ساری چیزوں کو آپ نعمت مانتے ہو، بہت ساری چیزوں کو اللہ کی بہت بڑی نعمت مانتے ہو، میں ماں اور باپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اللہ کی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت بھی ہے اولاد کا مل جانا. اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اولاد کا مل جانا. دیکھو جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کس کس جگہ پر جا کر ناڑے باندھتے ہیں، چوڑیاں باندھتے ہیں، تعویذ باندھتے ہیں، یہ بابا وہ بابا، نہ جانے یہ درگاہ وہ درگاہ، کہاں کہاں نہیں جاتے ہیں، کیونکہ ایک تمنا ہوتی ہے کہ بس کہیں سے بھی دعا قبول ہو جائے اور اولاد مل جائے. اب اولاد کا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. لیکن اولاد اگر اللہ نے دیا ہے تو یاد رکھو، قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ کل حشر کے میدان میں اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تو اللہ ہر نعمت کے تعلق سے سوال کرے گا. کل قیامت کے دن اللہ ماں باپ سے بھی سوال کرے گا کہ میں نے بیٹا دیا تھا، میں نے بیٹی دیا تھا، بتا ان کا تعلیم کا معاملہ تو نے کیا کیا، ان کی تربیت کا تو نے معاملہ کیا کیا. آج اولادیں ہماری ہاتھوں سے نکل رہی ہے. آج ہم اولاد کی بہت فکر کرتے ہیں، دنیا کی بہترین تعلیم کی، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، وہ بی ای ہو جائے، وہ بی کام ہو جائے، وہ ایم بی اے ہو جائے، وہ ایم بی بی ایس ہو جائے، وہ بی ڈی ایس ہو جائے. دنیا کی ہر طرح سے ہم فکر کرتے ہیں. تو ایسے ہی ذرا سوچو کہ آج کالجوں کے ماحول میں یا اسکولوں کے ماحول میں یا دنیا کے اس گندے ماحول میں اگر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں اس طریقے سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرنے کے لیے کفر کو اور کافروں کو بھی قبول کر رہے ہیں، تو بتاؤ میری بہنوں، بتاؤ میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اگر کسی کی بیٹی اگر وہ گھر سے بھاگ جائے یا کسی کی بیٹی ایمان اسلام کو چھوڑ کر اگر کفر کو اختیار کر لے تو وہ پورے خاندان میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، پوری برادری میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا، گاؤں میں، علاقے میں، محلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا ہے. تو ذرا سوچو کل اللہ کے دربار میں کیا جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ آج سب سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ اگر ہماری بیٹیاں غیروں کے، ارے وہ جو فوٹوز آ رہے نا، اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو رہے سوشل میڈیا پر. آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ٹیکے لگائے ہوئے ہیں اور ان نوجوانوں کے ساتھ میں، ان ہندو نوجوانوں کے ساتھ میں جو ہے ہماری قوم کی بیٹیاں باقاعدہ کچھ فوٹو میں وہ دوستی یاری کے نام پر، کون ہے
اسکول کلاس میٹ ہے، ہمارے ٹیوشن کے ساتھی ہے، ہمارے فرینڈ ہے، ہمارے کزن ہے، ہماری یہ ہے، ہماری وہ ہے، اور بالکل ماڈرن کے نام پر، ترقی کے نام پر، ویسٹرن کلچر کے نام پر اور کالج کے نام پر ماں باپ بھی ان کو اختیار دے رہے ہیں. کہا بیٹا تمہاری برتھ ڈے پارٹی ہے، تمہارے فرینڈس کو بلا لینا. اب وہ جو فرینڈس آ رہے ہیں، وہ جو غیر محرم آ رہے ہیں، ماں باپ بھی ذمہ دار ہے کہ وہ غیر محرموں نے جب ماں باپ نے چھوٹ دے دیا، کون ہے؟ کلاس میٹ ہے، کون ہے؟ کالج کی ساتھی ہے، کون ہے؟ فرینڈس ہے. اب وہ فرینڈس برتھ ڈے پارٹی منا رہے ہیں. اب وہ آج تو تیرے گھر پر تیری بیٹی کی پارٹی منانے آئے ہیں، لیکن کل ان کے گھر پر ان کے بھی تو برتھ ڈے آئیں گے. اب اس کی بیٹی بھی جا رہی ہے اور یہ روک نہیں سکتا ہے بیٹی کو. اب پھر کئی واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ جب بیٹیاں ہماری گئی ہے تو نشے کی حالت میں ان کے ساتھ میں ریپ ہوا ہے، ان کے زنا ہوئے ہیں. لیکن جو ماں باپ اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھ رہے ہیں، ان کو کیا خبر ہے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یاد رکھو کل قیامت کے دن بخشے نہیں جاؤں گے، پوچھو گی. میں ماں باپ سے یہ کہوں گا، آج بھی جمعہ کے بیان میں جب میرا یہاں آج ملت مسجد میں میرا بیان تھا، میں نے وہاں پر بھی کھل کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم ہم کہہ رہے کہ ہم آپ کے بیٹیوں کو یا بیٹوں کو دنیا کی، کالج کی، اسکول کی اعلیٰ تعلیم دلانے کے ہم کبھی بھی مخالف نہیں ہیں. جب بھی ہم کوئی مولوی ملا لوگ اگر کالج کے خلاف بولتے ہیں، اسکول کی تعلیم کے خلاف بولتے ہیں، تو جناب فٹافٹ ہم پر فتوے لگ جاتے ہیں. ارے یہ تو مولوی ملا ہے، یہ کیا جانے زمانہ کدھر جا رہا ہے. ارے زمانہ کدھر جا رہا ہے سب جانتا ہے مولوی ملا. تیری بیٹی کدھر جا رہی ہے اور تیرے بیٹے کدھر جا رہے ہیں سب جانتا ہے مولوی ملا. اس لیے تمرا رہا ہے. اور مولوی ملا کی ذمہ داری ہے، اگر اس نے تم کو نہیں سمجھایا اور جمعہ کے خطابات میں بیان نہیں کیا اور واضح نصیحت نہیں کیا، تو کل یہ مولوی بھی پکڑا جائے گا، کل یہ ملا بھی پکڑا جائے گا، کل یہ امام بھی پکڑا جائے گا، کل یہ مفتی بھی پکڑا جائے گا. اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ امت کو سمجھائیں. تو آج میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اعلیٰ تعلیم دلانے کے بالکل قطعی مخالف نہیں ہے، بالکل ورودھی نہیں ہے. لیکن افسوس ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے نام پر آج ہماری بیٹیاں پونا میں رہ رہی ہے، ممبئی میں رہ رہی ہے، بنگلور میں رہ رہی ہے، آسٹریلیا جا رہی ہے، امریکہ جا رہی ہے، لندن جا رہی ہے، لکھنؤ جا رہی ہے، کیوں دلی جا رہی ہے، UK جا رہی ہے. کوئی بات نہیں. لیکن لندن میں تو ساتھ نہیں گیا، پونا میں تو تیری بیوی ساتھ نہیں گئی، پونا میں تو کوئی پیرنٹس اس کے ساتھ میں نہیں رہ رہا ہے. ٹھیک ہے تیری بچی بہت اچھی ہے، تجھے اس پر بہت بھروسہ ہے، لیکن کب وہ شیطان کے جال میں پھنس جائے گی اور کب اس کو پھنسا دیا جائے گا، کب اس کے قدم بہک جائے گے اور وہ کب اس کو شیطان ورغلا دے گا، تجھے اس کی خبر بھی ہے؟ تجھے اس کی خبر بھی ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں کہ پورا بھگوا جہاد چل رہا ہے. جی ہاں، بھگوا لوٹ ٹریپ چل رہا ہے. اور RSS کی شاخاؤں میں باقاعدہ ہندو جوانوں کو باقاعدہ منظم طور پر انہیں ٹریننگ اور تربیت دی جا رہی ہے کہ تم کو مسلم لڑکیوں کو بہکانا ہے. اور کئی سوشل میڈیا پر آپ نے ویڈیو وائرل ہوتے ہوئے دیکھے ہوگے. ابھی کچھ دنوں پہلے گجرات کا ویڈیو وائرل ہوا تھا. ابھی عید کے دن آپ نے دیکھا ہوگا، شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ ایک راجستھان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ عید کا دن ہے اور مسلم 3-4 بیٹیاں جو ہے وہ ایک غیر مسلم 2-3 غیر مسلم جوانوں کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھ کر میڈیکل سے کچھ خرید کر وہ جا رہی ہے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم نے بیٹی کو وہاں رکھا ہے، باہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، لیکن ہم کو کیا معلوم ہے کہ وہ میری بیٹی کس راہ پر جا رہی ہے اور کون شیطان ہے جس نے اس کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا ہے. آج RSS کا بھگوا ٹولہ، بھگوا لوٹریپ پورے منظم انداز میں پری پلان منصوبہ بنایا ہے اور ان کو ٹارگیٹ دیا گیا ہے باقاعدہ. اور میرے بھائیوں، ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہوگی، لیکن یاد رکھو جب بچی ہاتھ سے نکل جائے گی. ایک شخص کا فون آیا کہ مفتی صاحب بس آپ بہت شریف اور دیندار گھرانے کا آدمی تھا. اس کا فون آیا. کل میرے استاد محترم مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی نے بھی واقعہ سنایا کہ بالکل فون آیا باپ کا اور کہتا ہے ماں اور باپ دونوں کہہ رہے کہ مفتی صاحب خودکشی کی اجازت دے دو، آتم ہتیا کی اجازت دے دو، کیونکہ اب ہم سماج میں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مفتی صاحب ابھی میں نے میری بیٹی کا ویڈیو دیکھا
کہ جو غیر مسلم ایک نان مسلم بھگوا دھاری اور ٹیکا لگائے ہوئے نوجوان کے ساتھ ہے، اور باقاعدہ مفتی صاحب ایسا ہوا ہے، مفتی صاحب آتم ہتیا کی اجازت دے دو، مفتی صاحب خودکشی کی اجازت دے دو، اب ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے ہیں، اس لیے آج ملا آپ کو سمجھا رہے ہیں، اس لیے آج مولوی آپ کو سمجھا رہے تو آپ کو بڑا برا لگتا ہے، کیوں؟ لیکن جب بیٹے اور بیٹیاں ہاتھ سے نکل جاتی ہے تب آپ کے پاس میں کوئی راستہ نہیں رہتا ہے، اور پھر جو کچھ حرکتیں تم کرتے ہو تم خود بھی شرمندہ ہوتے ہو اور اسلام بھی شرمندہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی بھی گردن شرم سے جھک جاتی ہے، تمہاری بیٹیاں اور تمہارے بیٹے جب ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ بھگوا لا ٹریپ ایک پورا جال ہے جس میں مسلم لڑکیوں کو پھنسانے کا ایک پوری طریقے سے پلان بنا ہوا ہے، جو یہ جال بھگوا ٹریپ کا یہ جال ہر شہر، ہر گاؤں، ہر محلے میں چھا گیا ہے، اور RSS کی شاخاؤں میں باقاعدہ ایسے جوان تیار کیے جا رہے ہیں جو تمہاری ہماری بیٹیوں کے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، لگائے جا رہے ہیں، ان کو ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو آج حال ایسے ہے کہ سب طرف مسلم لڑکیاں ٹارگیٹ پر ہے، آج کچھ نہیں کیا تو وہ سب ہوگا جو آپ نے اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی بات میں کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ذمہ دار بھیا ماں باپ ہے۔ جی ہاں، ماں باپ نے بچوں کو دین کا ماحول نہیں دیا، ماں باپ نے بچوں کو اسلام کا ماحول نہیں دیا، ماں باپ نے گھر کا ماحول ویسٹرن کلچر کی طرح بنایا، مغربی تہذیب کا بنایا۔ ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ گھر کا ماحول جس طریقے سے آج ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، آج ہمارے گھروں میں ہم ماحول بنا رہے ہیں غیروں کی طرح۔ یہ جب بچی تھی نا، چھوٹی سی بچی تھی، تو تو نے اس کو اسکرٹ پہنایا تھا، تو نے اس کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائی تھی، تو نے اس کو ننگا رکھا تھا۔ او میری بہن سن، جب کبھی تیرا شوہر تجھے ٹوکتا تھا کہ بیٹی کو ایسے کپڑے مت پہنا، تو تو ماں ہو کر یہ کہتی تھی ابھی کیا ہوا، ابھی تو چھوٹی ہے، جب بڑی ہوگی کرائے گے نا پردہ، پہنائیں گے نا نقاب، ابھی چھوٹی ہے پہننے دو، یہی تو دن ہے اوڑھنے پہننے کے۔ پھر یہی دن جب اس کو ایسے ہی کپڑے پہننے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ جب جوان ہوتی ہے تو اسے نقاب پہننا اچھا نہیں لگتا، اسے برقع پہننا اچھا نہیں لگتا، اسے منہ چھپانا اچھا نہیں لگتا ہے، پھر تو نے اس کو ماحول ہی نہیں دیا۔ اور پھر ماں باپ بھی ذمہ دار ہے کہ تم نے تو اس کو عیسائی مشنریز کے ہاتھوں میں دے دیا تھا اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، تم نے تو اس کو کارمل اور کانوینٹ میں ڈالا تھا اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے، تم نے تو اس کو پوری طریقے سے غیروں کا ماحول دیا تھا، تم نے تو اس کو اسکرٹ والا ماحول دیا تھا، تم ہی تو ماں باپ ذمہ دار ہو، تم ہی نے تو اس کو ناچنے گانے اور اسٹیج پر تھرکنے کا موقع دیا تھا۔ اور پھر اسکول کے پروگرام میں جب تمہاری بیٹی ناچ کر میڈل لے رہی تھی، انعام لے رہی تھی، تو اس وقت تم ہی تو تھے جو تالیاں بجا رہے تھے۔ اب بیٹی بڑی ہو گئی ہے اور اس ماحول کے ننگے اور بے حیا ماحول کی عادت پڑ گئی ہے، اب وہ تمہارے کنٹرول سے باہر نکل گئی ہے، اور اب وہ تمہارا انتخاب کیا ہوا، تمہارا چنا ہوا شوہر پسند نہیں کرے گی۔ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، کارمل میں پڑھی ہے، کانوینٹ میں پڑھی ہے، انگلش میڈیم میں پڑھی ہے، عیسائی اور کرسچن مشنریز میں پڑھی ہے، اب وہ اپنی مرضی کا شوہر ڈھونڈیں گی۔ جی ہاں، حالات تو ایسی آئیں گے۔ آج کالجوں کا آپ ماحول دیکھو، اسکول کا ماحول دیکھو۔ بیچ میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ مسلم بیٹیاں برقعے میں ہیں، کالج گئی ہوئی ہے، اور باقاعدہ ایک کالج کی دیوار کے پیچھے باقاعدہ مسلم لڑکیاں جو ہے سگریٹ پی رہی ہے۔ تو ماحول کیا مل رہا ہے کالجوں میں؟ جی ہاں، گھر پہ آپ نے کیا ماحول دیا؟ برتھ ڈے آپ منا رہے ہو اور آپ کی بیٹی کو وش آپ کر رہے ہو، اس کے برتھ ڈے پر قیمتی سے قیمتی اینڈرائیڈ موبائل اس کو استعمال کے لیے گفٹ کے طور پر تم دے رہے ہو، بھائی دے رہا ہے، اس کو رشتہ دار دے رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ جو موبائل تم نے تھمایا ہے، اور آج جو موبائل تم نے تھمایا ہے، میں ہاتھ جوڑ کر، حلق پھاڑ کر، میں بڑے ہاتھ جوڑ کر آپ تمام لوگوں سے کہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کو آپ 50,000 کا، 1 لاکھ کا زیور دلا دو، قیمتی سے قیمتی اس کو چین دلا دو، ہار دلا دو، سونے کے زیورات دلا دو، لیکن آج میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر تباہی اگر آ رہی ہے تو وہ موبائل کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو لاکھوں روپے کا زیور دلا دو، مگر اس کو اینڈرائیڈ موبائل یا قیمتی 10-20 ہزار والا موبائل مت دلاؤ، مت دو اس کے ہاتھ میں۔
اب آپ کہیں گے کہ کیا کہیں، یہ مولوی ملاؤں کو کچھ خبر نہیں، اب آن لائن تو تعلیم ہو رہی ہے، آن لائن کلاسز چل رہے ہیں۔ جی ہاں، آن لائن تعلیم حاصل کیجئے، ہم کہاں منع کر رہے ہیں، ہم آپ کے بچوں کو جاہل رکھنے کا آرڈر نہیں کر رہے ہیں، لیکن آن لائن اگر میرے پاس میں بہت سارے واقعات جو ابھی آئے نا، تازہ واقعات، کیونکہ 1-1.5 سال سے آن لائن بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تازہ واقعات جو آئے ہوئے ہیں وہ یہی آئے ہیں کہ بیٹی آن لائن ایجوکیشن لے رہی تھی، آن لائن اس کی کلاس چل رہی تھی، یہ آن لائن ہوتے ہوتے وہ کئی اور جگہ پر آن لائن ہو گئی۔ جی ہاں، اس کے کنیکشن کئی اور جڑ گئے، کیونکہ جب وہ موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ رہی ہے، اکیلی بیٹھ رہی ہے، 1.5 سے 2 گھنٹہ تک بیٹھ رہی ہے، اور موبائل اور انٹرنیٹ پر شیطانوں نے اس طریقے سے قبضہ کیا ہے کہ وہ بیٹی کے سامنے کب گندی تصویریں آ جائے گی، کب غلط تصویریں آ جائے گی، کب غلط ویڈیوز آ جائے گی، پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور پھر دھیرے دھیرے شیطان اس کو اسی میں ملوث کر دیتا ہے۔ اور کئی بیٹیوں کے واقعات ایسے آئے ہیں کہ یہ آن لائن پڑھتے پڑھتے اس کی آن لائن ہی زندگی برباد ہو گئی، اور اس کی دوستیاں، اس کا فرینڈ سرکل، اس کی فرینڈ شپ جو ہے وہ غیروں کے ساتھ ہو گئی۔ کیوں؟ سوشل میڈیا نے تباہی مچایا، آپ نے بیٹیوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو آپ نے موبائل ہاتھ پہ تھما دیا۔ آج اگر بات کروں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ کئی گھروں میں شادیوں کے بعد بھی طلاق ہو رہی ہے، تو پتا چل رہا ہے کہ طلاق اس لیے ہو رہی ہے کہ محترمہ کو زبردست انداز میں جناب شوہر نے اس کا برتھ ڈے گفٹ دیا تھا، ایک اینڈرائڈ موبائل، ایپل موبائل، اور پھر محترمہ لگی رہی یہاں تک کہ پھر وہ فیس بک پر آ گئی، انسٹاگرام پر آ گئی، واٹس ایپ پر آ گئی، اور پھر جناب اس کے کنیکشن کئی اور جڑ گئے، اور شیطان اسے ورغلانے میں، بہلانے میں، پھسلانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر کئی حالات ایسے آ رہے ہیں کہ کئی عورتوں کی بھی طلاق ہو رہی ہے صرف اس موبائل کی وجہ سے۔ ایک طرف تو تعلیمی جو ماحول ہے یہ بہت سارا کالج کا، اسکول کا، ٹیوشن کلاس میں، آج آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ماں باپ ہے جو بچوں کے ساتھ اسکول چھوڑنے ان کو جا رہے ہیں، کالج ان کو چھوڑنے جا رہے ہیں؟ کون ہے جو بالکل لگاتار ماں باپ پابندی کے ساتھ ان کو لا رہے ہیں؟ ٹیوشن کلاسوں میں آج بچے جا رہے ہیں، کئی حالات سامنے آ رہے ہیں، ٹیوشن کو جاتے اللہ بس معاف کرے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ پھر وہ غلط راہوں پر نکل کے پڑی، اور بعد میں ماں باپ روتے آئے، یا پھر پولیس والے ان سے پوچھتے کہ کب آپ کی بیٹی فرار ہوئی، تو پھر ماں باپ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ٹیوشن گئی تھی، وہ تو ٹیوشن گئی تھی، اور ٹیوشن کے بعد پھر ماں باپ کہتے ہیں کہ ٹیوشن کے بعد میں وہ واپس نہیں آئی، وہ وہیں سے فرار ہو گئی۔ آج میں سب سے پہلی ذمہ داری کہوں گا کہ ماں باپ ذمہ دار ہے اپنی بیٹیوں کے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، پیرنٹس کی۔ آج ماں باپ بالکل بے فکر ہو گئے، باپ تو بالکل بیچارہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اور ماں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے باتیں کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آن لائن کلاس چل رہی ہے، آن لائن کلاس کے بھی ہم ورودھی نہیں ہیں، لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی جب آن لائن کلاسیں شروع ہوئی تو اس وقت بھی ماں باپ سے کہا، پیرنٹس سے کہا کہ اگر تمہاری بیٹی 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ اگر آن لائن کلاس میں پڑھ رہی ہے تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان اس کو آن لائن کوئی غلط چیزوں میں اس کو پھنسا دے، ورغلا دے، کیونکہ آن لائن جب انٹرنیٹ شروع ہوتا ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے شیطان غلط چیزیں بھی اس کے سامنے اسکرین پر لاتا ہے، اور بچنا بالکل ناممکن سا ہو گیا ہے۔ کانوینٹ اسکول کا ماحول، ٹیوشن کلاسوں کا ماحول، گھروں میں آپ نے جو کلچر اور مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر بنا کر رکھا ہے، یہ سب سے بڑا تباہی کا ذمہ دار ہے۔ آج بیٹیاں جو دین اور دھرم کو چھوڑ رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کی، ماں باپ کی، پورے خاندان کی اور پورے دھرم کی بھی جو مٹی پلید کر رہی ہے، اور اسلام کو بھی اور آپ کو بھی بدنام کر رہی ہے، اس کی بہت ساری وجہوں میں یہ اسکول کا تعلیمی نظام، یہ کالج کا ماحول، یہ ماں باپ جس طریقے سے اس کو آزاد تعلیم کے نام پر چھوڑ رہے ہیں، ٹیوشن کلاس کے نام پر چھوڑ رہے ہیں، یہ سارا کے سارا ماحول بیٹیوں کو غلط راہوں پر لے جا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ تباہی اگر کسی نے مچایا ہے تو وہ اینڈرائڈ موبائل نے مچایا ہے، کیونکہ اینڈرائڈ موبائل آج ہر بیٹی کے ہاتھ میں ہم کو نظر آ رہا ہے۔ میں ماں باپ سے بھی کہوں گا، پیرنٹس سے بھی کہوں گا، بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ جی ہاں، کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ ہاں، آئیے ایک اور بات بتا دوں
کہ اکثر جو واقعات آئے ہیں کہ بھائی یہ بیٹی غیر کے ساتھ بھاگی کیوں فرار ہوئی، تو بہت سارے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات آ رہے ہیں. سماج بھی بہت بڑا ذمہ دار ہے اور ماں باپ بھی ذمہ دار ہے، سب لوگ ذمہ دار ہے. آج بیٹیوں کی شادی میں دیری بھی ہو رہی ہے. بالغ ہوئی وہ 15 سال کی، اب جناب پڑھائی کے نام پر اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو اس کو یہ ڈگری کروانا ہے، یہ ڈگری کروانا ہے، یہ ڈگری کروانا ہے، اور ڈگری کرتے کرتے جناب وہ 25 سال کی ہو گئی. ڈگری کرتے کرتے جناب وہ 27 سال کی ہو گئی ہے نا. فلاں بنتے بنتے وہ 28 سال کی ہو گئی، 30 سال کی ہو گئی. اب برادری میں اس کے لائق لڑکا نہیں مل رہا، یا جو بھی ہے XYZ. شادی میں کافی دیر ہو گئی ہے، چاہے وہ پڑھنے کے نام پر دیر ہوئی ہے یا پھر کچھ ماں باپ تو رشتے اچھے اچھے آ رہے ہیں. کیوں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے بیٹے تمہاری بیٹیاں بالغ ہو جائے تو ان کے رشتوں میں دیر نہ کرو. جنازہ تیار ہو جائے تو جنازے میں دیر نہ کرو. کھانا جب لگ جائے دسترخوان پر تو کھانے میں دیر نہ کرو. ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ جب تمہارے بیٹے جب تمہاری بیٹیاں بالغ ہو جائے اور شادیوں کے رشتوں کے قابل ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہتی کہ ان کے رشتوں میں، ان کی شادیوں میں، ان کے نکاح میں دیر نہ کرو. آج کئی ماں باپ پڑھے لکھے ہیں لیکن اچھا رشتہ آئیں گا، پروفیسر کا آئیں گا، اس کا آئیں گا، اس کا آئیں گا، ہماری بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ابھی اتنے رشتے جو آئے ہیں تو وہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہمارے قابل نہیں ہے، ہمارے لیول کے نہیں ہے. جناب رشتوں میں دیری ہوتی ہے اور پھر بچی کی جب عمر نکلنے لگتی ہے تو یا تو وہ غلط قدم اٹھا لیتی ہے، زنا کی طرف بڑھ جاتی ہے، یا پھر جو ماحول ایسا آج بن رہا ہے وہ پھر غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے. یا ایسا نہیں بھی ہوا تو پھر تباہی کیسے آتی ہے کہ پھر ہم نے بعد میں دیکھا ہے کہ بیٹی ہو گئی 28 سال کی، بیٹی ہو گئی 30 سال کی، تو ماں باپ بعد میں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک کام کرو نا، رشتہ کیسا بھی ہو. پھر ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب رشتہ کیسا بھی ہو چل جائے گا، کیسا بھی ہو چل جائے گا، بس 2 وقت کی کماتا ہو چل جائے گا. تو بیٹیوں کی شادی میں دیری تو تم نے کیا ہے، بیٹیوں کی جو عمریں خراب تم نے کی ہے. تو کئی ماں باپ تو تعلیم دلانے کے نام پر اور اعلیٰ ڈگریاں دلانے کے نام پر بیٹیوں کی بیٹوں کی عمریں لمبی کر رہے ہیں، شادیوں میں دیر کر رہے ہیں. اور کئی ماں باپ تو ایسے ہیں جو اچھے رشتوں کی وجہ سے بیٹیوں کا رشتہ نہیں کرتے ہیں، اچھے رشتوں کی تلاش میں رہتے ہیں. اور پھر معاملہ یہ ہوتا ہے جناب کہ جب بیٹیوں کی عمریں جب کراس کر جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد پھر ماں باپ کو بھی شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے. اور اگر بیٹیاں غلط قدم اٹھا لے تو پھر اسلام کو، دین کو، دھرم کو اور پورے سماج کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. ایسے ہی آج سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیوں مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہے. تو جب اس میں ساری چیزیں میں ایک ایک کر کے بیان کر رہا ہوں تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئی ہے کہ بڑھتا جہیز، بڑھتے رسومات، مہنگی شادیاں. کیونکہ آج کل جو سیریلوں میں دیکھ رہے ہیں اور جو ماحول دیکھ رہے ہیں، پھٹیچر تھا، 1 نمبر کا، گاؤں کا، کھیڑے کا تھا. اب اس کی بھی تمنا ہے کہ میں شادی ایسے کروں گا، ایک دم جاندار شاندار ہال میں کروں گا، اور شادی تو ایسے کروں گا کہ پورے گاؤں میں کسی کی نہیں ہوئی تھی. اور پھر اس چکر میں وہ بیٹوں کی عمر یا بیٹیوں کی عمر زیادہ کر دیتا ہے. اب یہ جو رسمی بڑھتی جا رہی ہے، یہ شادیوں میں جو اخراجات اور خرچ بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نکاح اگر مشکل ہوگا، شادیاں اگر مشکل ہو جائے گی، جائز کام کو، جائز نکاح کو اگر تم مشکل بناؤ گے تو پھر یاد رکھو زنا، بدکاری اور حرام کاری آسان ہو جائے گی. او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، آج میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی حالات آ رہے ہیں اس میں ہم بہت حد تک کے ہم ذمہ دار ہیں. جو کچھ بھی تباہی مچ رہی ہے، آج ماں باپ کو ذرا دھیان نہیں ہے کہ فیس بک پر اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے، سوشل میڈیا فیس بک پر اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، انسٹاگرام پر اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے، واٹس ایپ پر گھنٹوں لگی ہوئی ہے، اس کی بیٹی کیا کر رہی ہے. تو یہ سارا ماحول ہم پیدا کر رہے ہیں. ہم خود غلط ہے. پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، پہلے ہمیں خود کو بدلنا ہوگا. بلکہ ایک بات یاد آ گئی، میں بالکل صاف طور سے کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی بری بھی لگے گی، تھوڑی کڑوی بھی لگے گی. ویسے مولوی ملا جب سمجھاتے ہیں تو جو زیادہ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو انگریز کی اولاد سمجھتے ہیں، تو ان کو ملاؤں کی بات بڑی کڑوی لگتی ہے. لیکن جب تباہی گھر میں گھس جاتی ہے اور جب آگ گھر میں لگ جاتی ہے تو یہی پھر ملاؤں سے دعائیں اور تعویذ کے لیے بھی بھاگتے ہیں.
तो सुन लो, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि कंट्रोल तो हमको करना पड़ेगा भाई, सुधरना तो हमको पड़ेगा ना। माँ बाप के रवैयों को देखकर, माँ बाप के तौर तरीकों को देखकर, घर के माहौल को देखकर बेटियों का माहौल बनता है, पूरे घर का माहौल बनता है। आज हमने तरक्की के नाम पर और मॉडर्न कल्चर के नाम पर और अपने आप को तरक्की याफ्ता दिखाने के नाम पर हमने अंग्रेजी कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को, मगरबी तहजीब को अपनाया है। तो जाहिर बात है, जब माँ फैशनेबल है, बाप फैशनेबल है, तो फिर बेटी से वो कैसे उम्मीद कर सकती है कि वो नकाब पोश हो और वो हिजाब वाली हो और वो बाहया हो और वो बिल्कुल पर्दा वाली हो और बड़ी शर्मीली हो। जब तू बेशरम है, तू जब बेशर्मी का लिबास पहन रही है, तू फैशन परस्त है, मां फैशन परस्त है, तो फिर वो तवक्को कैसे कर सकती है कि उसकी बेटी बाहया हो। मैं बाप से ये कहूंगा कि घरों में टीवियों में बैठकर आप लोग उसका रिचार्ज मार रहे हो, टीवियों का रिचार्ज आप मार रहे हो, और आप पूरे माहौल, पूरे घर के साथ और पूरे बच्चों के साथ में आप जब सॉन्ग्स देख रहे हो, और जदीद जो सॉन्ग्स हैं जितने, और जदीद जितने फिल्म्स जो आ रही है या सीरियल आ रही है, खुले आम पूरे नंगेपन से भरी हुई है। और जब तुम अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठकर माँ और बाप फिल्में देख रहे हैं, तो फिर कहां से बेटियों पर और बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा। माहौल तो हम बना रहे हैं। बल्कि एक बात आखिर में खत्म करते करते ये कहूंगा कि आज मुस्लिम नौजवान जो है ना, वो इश्क में डिप्लोमा कर चुके हैं, इश्कबाजी की डिग्रियां ले चुके हैं। फिर जब उनसे ही उनकी खवातीन, बहन, बेटियां फिर सीख जाती है। आज हर घर में मजनू है। जी हाँ, जब हर घर में मजनू है तो फिर इस मजनू से उसकी बहन भी तो सीखेगी ना। जब ये किसकी बेटी की जिंदगी से खेल रहा है, और भाई जब किसी और की बेटी के साथ मोबाइल पर कांटेक्ट कर रहा है, तो फिर इसकी बहन भी तो देख रही है ना। फिर जब इसकी बहन, इसकी बेटियां जब इसको इश्क लड़ाते देखेगी, तो जाहिर बात है फिर वो भी तो सीख जाएगी। फिर क्या होता है कि बेटियां गलत है, यानी लड़का करे तो कोई बात नहीं है ना, लड़की करे तो उम्मत खतरे में है। जी हाँ, बिल्कुल उम्मत तो खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियों की ही तरबियत जरूरी है, बल्कि बेटों की भी तरबियत जरूरी है। क्योंकि आज हमारे बेटे इश्कजादे और हरामजादे बन चुके हैं। इश्कजादे, हरामजादे जिसे कहते हैं, हराम काम कर रहे हैं। तो अब बेटों की भी तो तरबियत जरूरी है मेरे भाइयों। इसको रोकने के लिए एक जुमला मैं कहूंगा कि पहले हमारी ही कौम के मजनुओं की आदत बदलना पड़ेगी, क्योंकि हमारी ही कौम के मजनुओं से हमारी ही कौम की बेटियां महफूज नहीं है। आज मुस्लिम मोहल्ले पूरे के पूरे एक साथ है, गैरों के मोहल्लों में आज मुसलमान नहीं रह रहे, क्योंकि आज का माहौल ऐसा बन रहा है कि पूरा पूरा मुस्लिम मोहल्ला है। अब मुस्लिम मोहल्ले में मुस्लिम बेटियां ट्यूशन क्लास के लिए जा रही है, स्कूल के लिए जा रही है, कॉलेज के लिए जा रही है, मदरसे के लिए जा रही है, तो हमारे मोहल्ले में आशिकों की और मजनुओं की, हरामजादों की औलाद जो खड़ी हुई है, तो उनसे हमारी बेटियां महफूज नहीं है। क्या हम रमेश प्रकाश, कैलाश और आरएसएस की बात करें? आज हमारी बेटियां हमारी कौम के मजनुओं से महफूज नहीं है। जी हाँ, मैं साफ कह रहा हूं कि खवातीन खुद बदल जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन हमें भी बदलना पड़ेगा। बल्कि एक बात याद आ गई, किसी ने अच्छी बात कहा कि अगर भाई घर में मिर्जा गालिब के शेर गुनगुनाए, मिर्जा गालिब यानी आशिकी के शेर गुनगुनाए, भाई अगर मिर्जा गालिब के शेर गुनगुनाए, तो बहनें अल्लामा इकबाल के मिसरे थोड़ी पड़ेगी। क्योंकि अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो आमतौर से दीनी शायरी है, सूफियाना शायरी है। क्यों भाई? तो भाई अगर अब घरों में गाने चल रहे, बास घरों में धूम से गाने चलते, माँ भी सुन रही है, बाप भी सुन रहा है, अब कैसे बेटियों पर अच्छा असर पड़ेगा जब इश्क और आशिकी के गाने तेरे घर में बज रहे हैं? क्यों? हाँ, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जब तू ये सुन रहा है और दिल दिया है और ये किया है और वो किया है, क्यों? जब तू ये गाने सुन रहा है, तेरे घर में म्यूजिक चल रही है, तेरे घर में गाने चल रहे हैं, तो जो मासूम बच्चियां तेरी गाने सुन रही है, तो जाहिर बात है कि उसका जो जहन है वो भी तो इश्क से लबरेज होगा। जी हाँ, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो शायद जुमला बड़ा अजीब है कि भाई अगर लेट नाइट तक, रात के 1-2 बजे तक फोन पर चिपका रहेगा, तो क्या बहनें कुरान शरीफ की तिलावत करेगी? आज कई भाइयों को शिकायत, कहते ना अब्बास भाई बड़ा गैरतमंद होता है,
ارے بہن کو چیر دوں گا, مار دوں گا, گولی مار دوں گا. اور ہوا بھی ہے کئی جگہوں پر باقاعدہ بہن بھاگ گئی غیروں کے ساتھ میں, تو جناب بھائی کی غیرت اور باپ کی غیرت اور خاندان کی غیرت جاگی اور بڑی خودداری جاگی, اور بیٹی کا پھر مرڈر کر دیا, گولی مار دیا, چاقو گھونپ دیا. بہت اچھا کیا بھائی, تیری بہت غیرت ہے, لیکن تو نے پہلے دھیان نہیں دیا نا. تو خود غلط تھا, تیرے گھر کا ماحول غلط تھا, اور اسی غلط ماحول میں جب تیری بیٹی پلی بڑی, اسی غلط ماحول میں تیری بہن جب پلی بڑی اور اس نے غلط قدم اٹھا لیا, تو اب بڑا تیش میں آ گیا, بڑے غصے میں آ گیا, تو نے مرڈر کر دیا اور کہا کہ ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی. ارے خاندان کی عزت بھی مٹی میں ملی, اور اگر وہ کفر کے ساتھ گئی ہے, کافروں کے ساتھ گئی ہے, تو دین کی, اسلام کی عزت بھی تو نے, تیرے خاندان نے مٹی میں ملایا ہے. خیر میرے بھائیو, میری بیٹیوں, اب وقت میرا ختم ہو گیا, بس میں اتنا ہی کہوں گا. میں میرے بچوں سے بھی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے تھوڑی سی, آج میں نے کڑوی بات کر دیا, میں اللہ کے واسطے میری بیٹیوں سے بھی کہوں گا کہ میری بیٹیوں آؤ, مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, جن بیٹیوں نے غیروں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ شادیاں کی ہے, ان کے 50 ویڈیو ہمارے پاس میں ہیں کہ کس طریقے سے ان کی زندگی انہوں نے برباد کیا ہے, کس طریقے سے ان کی زندگی سے کھلواڑ کیا. مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا کیا کروا رہے ہیں وہ ان مسلمان بیٹیوں سے جو عشق کے چکر میں, عشق کے بھوت میں جو گئی تھی اور اپنے دین, ایمان اور دھرم کو چھوڑ کر گئی تھی, ان سے کیا کیا کروایا جا رہا ہے. مجھے بولتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے. جی ہاں, اچھا نہیں لگ رہا ہے بولتے ہوئے مجھے. اور میری بیٹیوں, ایمان کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, اسلام کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. میری بیٹیوں, یہ عشق اور پیار کی وجہ سے, اور یہ بالکل یہ جو جنون چڑھا ہے نا, یہ تھوڑے دنوں کا جنون ہوتا ہے, اور یہ سارا جنون اتر جاتا ہے. میری بیٹیوں, میرے بیٹوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایمان سے بڑی دولت, اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا, ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. خدا کے واسطے یہ معمولی سڑک چھاپ عشق کے خاطر اپنے دین, اسلام اور ایمان کا سودا نہ کرو. جی ہاں, اس دین, اسلام اور ایمان کا سودا نہ کرو. اور میں پھر آخر میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ کہوں گا, اپنی تمام بہنوں سے یہ کہوں گا کہ موبائل پر کنٹرول کیا جائے. اولاد کے, بیٹیوں کے موبائل استعمال پر بالکل سختی کی جائے. سختی کرنا پڑے گی, سختی کرنا پڑے گی, سختی کرنا پڑے گی, ورنہ پھر خون کے آنسو رونا پڑے گا. حالات بہت برے بنتے جا رہے ہیں کورٹ وغیرہ سے. بلکہ آخر میں یہ بات کہوں گا کہ دیکھو آج کل کیا ہو رہا ہے, جو بیٹے, جو بیٹیاں غیروں کے ساتھ شادی کر رہی ہے, کورٹ میں رجسٹریشن کرنے کے لیے پہلے اپلیکیشن دی جاتی ہے, اور وہ 30 دن 40 دن تک کا وہ کوئی تو بھی نو آبجیکشن کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوتا ہے. اگر اتنے دنوں میں کسی نے آبجیکشن نہیں لیا تو پھر وہ کورٹ ان کی شادی کروا دیتی ہے. اس لیے میں ہر گاؤں, ہر محلے, ہر شہر کے ذمہ دار سے کہوں گا کہ اپنے علاقوں کی کورٹ میں جہاں پر یہ کام ہوتا ہے اور شادیاں کروائی جاتی ہے, ان کورٹ پر بھی نظر رکھے. اگر کسی مسلمان بیٹی کی تصویر وہاں نظر آتی ہے کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہے, تو اس کی عزت کا بھی خیال رکھے اور پوری کوشش کرے اس کے ماں باپ کو سمجھانے کی. کئی علاقوں میں تو ماں باپ ذمہ دار ہے, کئی علاقوں میں. خیر میرا وقت ختم ہو گیا ہے, میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں, اور یہ ایسا موضوع ہے کہ اس پہ بہت کچھ بولنا ابھی باقی ہے. تو خیر میں سماجوں کے ذمہ دار سے کہوں گا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں کی کورٹ میں جہاں یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہے وہاں پر نظر رکھے. اور ایسے ہی میں علماء سے کہوں گا اور ہر علاقے کے ذمہ داروں سے کہوں گا کہ جگہ جگہ عورتوں میں, مردوں میں اصلاحی بیانات کرواؤ, علماء کرام کو بلاؤ, دینی باتیں کرواؤ. کیونکہ ان کو موبائل کا ماحول تو بہت زیادہ مل گیا ہے, لیکن ہماری بیٹیوں کو, ہمارے بچوں کو دین کی باتیں سننے کا ماحول ہم نہیں دے پا رہے ہیں. ہم ان کو دین کی باتیں سننے کا ماحول نہیں دے پا رہے ہیں, ہم ان کو دینی اجتماع, دینی پروگرام میں نہیں دے پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آج ان کا ماحول غلط بن رہا ہے اور شیطانی ماحول ان پر حاوی ہو رہا ہے, غالب ہو رہا ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر یہ کہوں گا کہ اصلاح معاشرہ کے پروگرام چلاؤ. جمعیت علماء نے جیسے اصلاح معاشرہ کے پروگرام کو شروع کر رکھا ہے, جگہ جگہ جمعیت علماء یہ پروگرام لے رہی ہے. ابھی میں جا رہا ہوں برہان پور, پھر اتوار کے دن میرا بیان ہے پاچورا, اس طریقے سے جگہ جگہ پروگرام لے رہے ہیں. میں آپ تمام سے کہوں گا کہ
اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے گاؤں، اپنے اپنے محلوں میں عورتوں کے اجتماعات کراؤ، گھروں میں دین کی تعلیم شروع کرو، کتابی تعلیم شروع کرو، گھروں کا ماحول بناؤ، ورنہ وقت ایسا آئے گا کہ اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے ایسی تباہی مچائی ہے کہ آپ کو اور ہم کو خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ اس لیے میں نے شروع میں شعر یہ پڑھا کہ میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی، اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اندھیروں کا کرو کوئی علاج، ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی۔ اور وہ حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کے پڑوس میں اگر کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی غلط راہوں پر جا رہی ہے تو آپ یہ مت سوچو کہ وہ تو اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، میرا تو بہت اچھا ہے، اللہ کا کرم ہے، میرے بچے تو نمازی ہے، میرے بچے تو دیندار ہے۔ نہیں، آج وہ آگ وہاں پر لگی ہے، وہ آگ آپ کے گھر تک بھی آ جائے گی۔ تو ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرو، ہر شخص ذمہ دار ہے، محلوں میں پان ٹپری والے بھی ذمہ دار ہے، ہر محلے کے رکشہ چلانے والے بھی ذمہ دار ہے۔ اور میں نے جمعہ کے بیان میں کہا کہ ٹیچر بھی، اگر آپ مسلمان ٹیچر ہے تو آپ بھی ذمہ دار ہے۔ آپ یہ مت سوچو کہ میں تو میتھ کا ٹیچر ہوں، میں تو انگلش کا ٹیچر ہوں، میں تو مراٹھی کا ٹیچر ہوں، میں تو سنسکرت کا ٹیچر ہوں، میں تو گجراتی کا ٹیچر ہوں، مجھے تو اپنا سبجیکٹ پڑھانا نہیں۔ آپ کے پاس میں اگر مسلم بیٹیاں، مسلم بیٹے ہیں تو آپ کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو زنا کی طرف نہ جانے دیں، آپ ان کو حرام کاری کی طرف نہ جانے دیں، بلکہ آپ ان کو اخلاقیات، اسلامیات، دینیات کا بھی پیغام دے اور ان کو غلط راہوں سے کی طرف جانے سے روکے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ رب دو جہاں ہمارے بیٹوں کی، ہماری بیٹیوں کی، ہماری آنے والی نسلوں کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ میرے مولا آج منظم پلان، منظم سازش، پری پلان پوری طریقے سے ہماری بیٹیوں کو غلط راہوں پر لے جایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو غلط راہوں پر لے جایا جا رہا ہے۔ میرے مولا شیطانوں کے تمام منصوبوں کو ناکام فرما، شیطانوں کی تمام اسکیموں کو ناکام فرما، اور ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے بیٹوں کی، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ رب دو جہاں ہر قسم کی غلط کاریوں، حرام کاریوں، زنا کاریوں، بدکاریوں سے میرے مولا ہم سب کی اور پوری امت کی اور امت کی آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما۔ رب دو جہاں ہمارے گھروں میں دین کا ماحول بنا دے۔ آج میرے مولا ہم نے غلطیاں کی ہے اور ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کو ہم نے قبول کر لیا ہے۔ ہمارے گھروں میں برتھ ڈے ہو رہا ہے، اچھے پڑھے لکھے دینداروں کے گھروں میں برتھ ڈے ہو رہا ہے، اور پھر ہمارے بچے مغربی کلچر کو، ویسٹرن کلچر کو، انگریزوں کے طریقوں کو قبول کر رہے ہیں، اور پھر وہ بڑے ہو کر غلط راہوں پر جا رہے ہیں۔ خدا بندہ تو ہم کو بھی، ماں باپ کو بھی سمجھ نصیب فرما اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما۔ رب دو جہاں ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کے وائرس سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمہ والی موت نصیب فرما۔ جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا